بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ بزرگوں کے وہ اقوال کہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین والوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھو تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن جلدی کاٹو، سستی ختم ہو جائے گی۔ تازہ مولی کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں، آرام حاصل ہوگا۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔ زیادہ موٹا بندہ کامچور ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں 4 بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوگی۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ اسکن کو نمک سے مساج کرو گے تو اسکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر جائے گی۔ نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا ایگزام کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ علم نشرح پڑھ لیں، تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے؟ بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دی اور کہا، یہی زندگی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی ہے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ ایک کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ دہی اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو ضائع نہ کریں، اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ چھوٹے بڑوں کی الرجی کا بہترین نسخہ نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر لیں، گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو روزانہ نہار منہ 10 بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہوں کھا لو، چند دنوں میں درد چلا جائے گا۔ صبح اٹھنے سے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تحاشا رزق آتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو 10 سے 15 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دیں، آپ کو جلد ہی نیند آ جائے گی۔ سورہ یاسین روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔
ایک کیلا روزانہ کھانے سے انسان ذہنی دباؤ اور بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ دہی گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پیو، آرام آ جائے گا۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا یادداشت مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ سانولے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکدار کرنا ہے تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رکتی ہے، یعنی کہ رزق میں کمی آتی ہے: دھوکہ دینا، سورج نکلتے وقت سوتے رہنا، نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ زیادہ کھانے والے بندے کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو، اس سے جوئیں مر جائیں گے۔ گھٹنوں پر نیم اور گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کو کیلا اور شہد ملا کر کھلا دیں، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ پیارے ناظرین، یہ جو باتیں آپ تک پہنچائی گئیں یہ بڑے بڑے حکیموں اور بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر بھی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہو، دقت ہو تو اپنے ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے کے بغیر ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ اور کون سی باتیں آپ کو پسند آئیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں آپ کو ان تمام باتوں میں سے 2 باتیں ان پر عمل کرنے کو کہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی سویا کریں تو سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ جب صبح کو بیدار ہوں گے تو آپ کے چہرے پر الگ چمک ہوگی اور ساری رات آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ رحمان پڑھنے کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ جو انسان سورہ رحمان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی برکت سے اس کی باڈی، اس کے جسم میں جو کینسر کے سیلز بن چکے ہوں گے تو سورہ رحمان کی برکت سے وہ سیلز ختم ہو جائیں گے، اور اللہ پاک سورہ رحمان کی برکت سے اس کو اس موذی مرض سے، موذی بیماری سے اللہ حفظ و امان عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں پر بھی عمل کریں، لیکن خاص طور سے ایک وضو آپ سونے سے پہلے کر لیا کریں، اور آپ کو اللہ یہ توفیق دے تو ہر دن سورہ رحمان پڑھ لیا کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو، خامی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیں کمنٹ کے ذریعے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔